رائی کے بارے میں دو مختلف نظریات ہیں. ایک تو یہ کہ الرائی، لفظ ارائی کوئی لفظ نہیں ہے، الرائی ہے. الرائی یہ چرواہے کو کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے آس پاس آباد یہ ٹرائب تھا. یہاں سے کچھ لوگ شفٹ ہو گئے نقل مکانی کر کے دریائے فرات کے کنارے جا آباد ہوئے. اس کو فرات کہتے ہیں، فرات نہیں. اکثریت فرات کہتی ہے. جی فرات ابھی تک دجلہ فرات اور دجلہ ہے، یہ دجلہ فرات، اور اساتذہ نے بھی دجلہ و فرات باندھا ہے. لیکن اگین یہ غلط العام ہو چکا ہے، یہ غلط العوام والی بات نہیں ہے. آپ فرات کہیں گے تو اٹ از اوکے، دجلہ کی بجائے دجلہ کہیں گے تب بھی اوکے ہے. اچھا جی، تو یہ وہاں پہ آباد ہو گئے. پھر ان کی آگے اولاد اسی کام میں رہے، پھر آگے انہوں نے سپاہ گری بھی کی. تو محمد بن قاسم کے ساتھ ایک دستہ انڈیا آیا تھا پہلی دفعہ، یہ وہی لوگ تھے. اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ علی اصغر چودھری صاحب نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ دمشق میں ایک بستی ہے اریحا، اور جسے اریا بھی کہتے ہیں وچ از رانگ، لیکن اریحا، تو وہاں کا ایک دستہ 6000 فوج پر مشتمل تھا. جی اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں کی فوجی ٹریننگ بڑی مشہور ہے، جی اور جہاں کا اسلحہ بہت مشہور ہے. اچھا پوری عرب ورلڈ میں سب سے شاندار اسلحہ لوہا دمشق کا لوہا ہے. حتیٰ کہ دمشق کا جو لوہا ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک شیڈ ہے خاص. دمشق کی جو تلواریں ہیں وہ بہت زیادہ چمکیلی نہیں ہیں جس طرح عام سٹیل ہوتا ہے، اس کے اوپر داغ ہیں، لیکن وہ انتہائی ہارڈ اور بہت شارپ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ دمشق کا ہے. اچھا جی، پھر ہے مہر. مہر. جی مہر عام طور پہ گجرز اپنے ساتھ لگاتے ہیں. اب مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر و ماہ. ماہ کیا ہے؟ دیر کر دی مہربان. وہ مہربان آتے آتے. یہ مہر و ماہ، مہر کہتے ہیں چاند، سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند. تو یہ سردار کو بھی مہر کہتے ہیں. سر وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مہر پرست تھے ایرانین، سورج کی پوجا کرتے تھے، آتش پرستی بھی تھی، سورج پرستی بھی تھی، تو وہ مہر پرست کہلاتے تھے نا. تو مہر پرستی سے مہر سردار کو کہنے لگے کہ جی یہ تو سردار ہے ہمارا، یہ تو سورج ہے. یعنی بہت سارے چھوٹے سرداروں میں، پلانٹس میں ایک سٹار ہے. قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں. سر کچھ لوگ مہر بھی تو ہوتے ہیں. مہر بھی ہیں، مہر ارائیوں میں بھی ہیں. ارائیوں کو بھی کہتے ہیں. جی 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 جی. اور گجرز بھی ہیں. جٹ. یہ لوگ مصر اور شام کے آس پاس، ان کی جو ویلیز ہیں نا وہاں پہ آباد تھے. زت اور زت یہ ان کا قدیم نام ہے، اور عبرانی میں بھی یہی ہے. جب یہ ہندوستان آئے تو یہاں پہ زت بن گئے، اور زت سے پھر ذات سے جاٹ. یہ قدیم، بہت قدیم قبیلہ ہے. سر کوئی کڑاکے دار جی ذات چھڈو ذرا. اچھا جی، پھر کڑاکے دار کر لیتے ہیں. ہاں ذرا آؤ. میراسی. یہ بڑی کڑاکے دار ہے سر. یہ میراث سے ہے. اور میراث بھی وہ جو ان کے پرکھوں کی عادت تھی کہ بتاتے نہیں تھے. یہ قبر میں ساتھ لے جاتے تھے، صرف اپنے بچوں کو بتانا ہے، میراث گھر سے باہر نہ نکلے. یہ کہتے یہ تو عطائی ہے، ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ عطائی کو آؤٹ کاسٹ، وہ تو اور لوگ ہیں. حالانکہ یہ خود محنتی تھے، بہت محنت مشقت کرتے تھے، اور کریٹو، ایکسٹریملی کریٹو مائنڈز. یعنی خوبصورت پنکھے بنانا، ٹوپیاں بنانی، چنگیریں بنانا، پٹاریاں بنانا. یہ جب اپنا سودا نگری نگری گاؤں گاؤں بیچا کرتے تھے. پتہ کیسے بیچتے تھے؟ آواز لگا کر، گانے گا کر. یہ خود پوئٹری بناتے اور خود ہی پھر تان لگاتے تھے. یعنی پکھے لے لو ہاتھ تے بنے. واہ واہ واہ. دادا بو کام کر. تو یہ وجہ ہے کہ ان کی گائکی کس طرح اتنی مشہور ہوئی. اٹریکٹ کرتے تھے. یہ بدوؤں میں ایک قبیلہ ہے جو گا گا کر اپنا مال بیچا کرتا تھا، سودیس. آج ان کی قرات دیکھیں کتنی شاندار ہے. شاندار. تو یہ لوگ آوازیں لگا کر ایک تو
اور یہ جو بات بات پہ جگت کرنا, دوسرے کو لاجواب کر دینا, شرارت کرنا, کیونکہ آوارہ گردی خوب کرنی ہوتی, ہر ضلع, ہر تحصیل, ہر گلی, ہر نکر انہوں نے دیکھی ہوتی تھی. دوسرے کو لاجواب ہو, تمہیں کیا پتا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو سارے حیران, ہکا بکا. پھر تاناسانی شروع کر دی, دربار میں چلے گئے, راجاؤں مہاراجاؤں کے سامنے گانا, اور کبھی پیسے لے لینے, کبھی لوگوں نے سیپی پہ رکھ لینا کہ جی تمہارے سارے سال کا دانا پانی چاول اناج ہمارے ذمے, دوسرے کو گانے سنا. تمہارا کام صرف گا. اور پھر یہ مکاری تھی دوسری ذاتوں کی کہ یہ ہمارے انٹرٹینرز ہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تمہاری شان کے خلاف ہے, تم کیوں ہل چلا رہے ہو, اپنے ہاتھ دیکھیں, یہ ہاتھ ستار بجانے والے ہیں, اوے لڑنا نہیں ہے, خبردار, تم تو کریٹو آدمی ہو, تمہیں لڑنا زیب نہیں دیتا. وہ سچی سمجھ گیا بیچارہ. یہی وجہ ہے محنت سے بھاگتے ہیں, مشقت سے, تگڑا کام کرنے سے بھاگتے ہیں, اور میراث بہرحال ہے اور بہت تگڑی ہے, بہت بڑی ہے. سر نسب دانی بھی کرتے ہیں جی. پھر چونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے A to Z پھرنا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نسل کیا ہے, فلاں ذات کیا ہے, تمہارا شجرہ کیا ہے, تمہارا شجرہ کیا ہے. کیوں؟ تمہارا ایک قبیلہ یہاں رہتا ہے, دوسرا قبیلہ وہ وہاں پہ رہتا ہے. مجھے ان کا بھی پتہ ہے اور ان کا بھی پتہ ہے. تو اس لیے انہیں پھر بلایا جاتا تھا, میرزادوں کو بلاؤ, ان سے شجرہ پتہ کرواتے ہیں, ہم نے رشتہ داری کرنی ہے. اچھا جی, آج کا شعر جی جناب عطا کریں پلیز. ظفر اقبال صاحب. دل کا دامن تیری جھاڑی سے جو الجھا ہے تو پھر, دل کا دامن تیری جھاڑی سے جو الجھا ہے تو پھر مدتیں بیت گئیں ہم سے چھڑایا نہ گئے.